السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سورہ قاف کی وہ آیت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِّيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ جنتوں میں داخل ہونے والوں کا تذکرہ ہے، اور ان جنتوں کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے جن میں 4 صفات موجود ہیں۔ ایک، اواب ہونے کی صفت، اللہ تعالیٰ سے بار بار رجوع ہونا۔ دوسرا، حفاظت کرنا، اور تیسرا، رحمان کو بغیر دیکھے اس سے ڈرنا، اور چوتھا ہے انابت۔ یہ 4 صفتیں جن کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے جنت کا وعدہ ہے، اور یہ مجموعی طور پہ یہ 4 صفتیں متقیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اواب اور حفیظ پر آپ کے سامنے گفتگو آئی۔ آج خشی الرحمن بالغیب، رحمان سے خشیت، اس کو دیکھے بغیر۔ خشیت اور خوف، ان میں فرق ہے۔ ڈرنا، اردو میں تو دونوں کے معنی ڈرنے ہی کے لیے گے کہ رحمان سے ڈرنا، لیکن خشیت کے ڈر میں اور خوف کے ڈر میں بڑا فرق ہے۔ پہلے ہم اس فرق کو سمجھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ خوف اس چیز سے ہوتا ہے جس سے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے، اس سے خوف ہوتا ہے۔ جیسے آگ ہے، آگ جب لگ جاتی ہے تو کوئی بھلائی کی امید نہیں ہوتی، وہ خوف ہے۔ سانپ ہے، اسے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے، اس سے خوف ہے۔ الیکٹریسٹی کا ننگا وائر ہے، اس کو ہاتھ لگنے کے بعد کسی بھلائی کی امید نہیں ہے، خوف۔ دوزخ ہے، دوزخ سے کسی بھلائی کی امید نہیں ہے، خوف۔ جس چیز سے کوئی بھلائی کی امید نہ ہو، آدمی سے خوف کھاتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ خشیت میں 3 چیزیں پوشیدہ ہیں۔ خشیت جس سے رکھتا ہے آدمی، 3 کیفیتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ ایک ہے جسے خشیت کی جاتی ہے وہ محسن ہو، احسان کرنے والا ہو۔ دوسرا،
گناہوں کا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، اور تیسرا ناراض ہو کے سزا دینے والا ہو۔ یہ تین باتیں خشیت میں شامل ہیں۔ ایک محسن، دوسرا معاف کرنے والا، اور تیسرا اگر ناراض اور غصے میں آ جائے تو سزا بھی دے گا۔ یہ تین چیزیں خشیت میں شامل ہوتی ہیں۔ دنیا میں اس کا ایک رخ اگر دیکھنا ہے تو ماں باپ کے اندر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ بچے ماں باپ سے خشیت کھاتے ہیں، اس لیے کہ والدین کا بے پناہ احسان ہوتا ہے، زندگی کے ہر معاملے کو ان کے لیے بنائے رکھتے ہیں، تمام وسائل کو بچوں کے لیے مہیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ محسن ہیں۔ دوسرے، عام طور پر والدین بچوں کی غلطیوں کو معاف کر ہی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی والدین کو غصہ آ جاتا ہے تو والدین سزا بھی دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں خشیت میں ہوتی ہیں۔ پولیس سے خوف، اس لیے کہ ان میں تین چیزیں نہیں ہوتی، ان میں کوئی خیری نہیں ہے، پکڑیں گے، ماریں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ تو خشیت اور خوف میں یہ فرق ہے۔ خوف میں کوئی بھلائی کی امید ہی نہیں، اس لیے آدمی خوف کھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور خشیت میں یہ تین چیزیں پنہا ہیں۔ محسن ہو جسے خشیت کھائی جا رہی ہے، دوسرا وہ معاف کرنے والا ہو، اور تیسرا گناہوں پر یا یہ کہ غصہ آنے پر وہ سزا دینے والا بھی۔ من خشی الرحمن بالغیب، رحمان کو بغیر دیکھے خشیت کھانا، اس میں یہ تین چیزیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کا تصور، اس کی احسان مندی، پھر یہ تصور کہ رحمان اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، پھر یہ کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو ہم کو سزا بھی دے گا۔ یہ تین تصور ہیں خشیت میں، اور ان تین تصورات کے ساتھ رحمان سے خوف کھانا، رحمان سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات بندوں پر ہیں بے پناہ ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ پوری زندگی اسی کی تو رہین منت ہے۔ اگر ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے زائل کر دے، زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ لاکھ چیزوں میں سے ایک چیز ضائع کر دے، زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے، وہ کیسا محسن ہے، اور اس محسن کے کس طرح کے انتظامات ہیں جس کی بنیاد پر تم زندگی گزار رہے ہو، زمین پر مزیدار زندگی گزار رہے ہو۔ تمہاری توجہ بھی نہیں جاتی کبھی کبھی، اس لیے کہ تم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو کہ اس کے احسانات کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں جاتی۔ اس لیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ بندو، یہ میرا احسان ہے تم پر، یہ میری نعمتیں ہیں تم پر، میں نے زمین پہ تمہاری زندگی کے لیے یہ انتظامات کیے ہیں، سنو سنو اور میرے احسان مند ہو جاؤ، اور مجھ سے ڈرو اور خشیت کھاؤ۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اپنے احسانات کا، پورے احسانات کا نہیں، احسانات میں سے ایک جھانکی، پورے احسانات کا تذکرہ تو
آدمی کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی. لیکن ایک جھانکی سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری زمین پہ زندگی کو کس طرح آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، ہمارے کیسے کیسے احسانات ہیں تم پر. دیکھو تمہارے چوپایوں کی طرف، مویشیوں کی طرف کتنی اچھی اچھی چیزیں ان چوپایوں کے ذریعے سے ہم تمہیں مہیا کرتے ہیں. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. آدمی سمجھتا نہیں ہے، فاسٹ لائف میں ایسے مصروف ہو جاتا ہے کہ اس طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. ان چوپایوں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو یاد دلاتے ہیں. چوپایوں کے ذریعے سے جو احسان انسانیت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، ہم نے چوپایوں کو، مویشوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. فِيهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان کے اندر تمہارے لیے پوشاک ہے اور بہت سے منافع ہیں، اور تم ان کا گوشت اور دودھ کھاتے اور پیتے ہو. مویشیوں کا جو اون ہوتا ہے، دفء جو ہوتا ہے، آج ہم جتنے بہترین کپڑے پہنتے ہیں وہ پورے بہترین کپڑے جو ہماری دعوتوں کے لیے ہم مزین کرتے ہیں اپنے جسم کو جن کپڑوں کے ذریعے سے، اس میں اگر وہ دف نہ ہو تو آپ کے اندر جمال پیدا نہیں ہو سکتا. جتنے بہترین سوٹ کا کپڑا ہوتا ہے اس کے اندر وولن کا ہونا انتہائی ضروری ہے. جتنا اولن کپڑے میں ہوگا اتنا بہترین سوٹ بنے گا، اتنی بہترین شیروانی بنے گی، اور تم اتنے خوبصورت انداز میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکو گے. یہ اون کہاں سے آیا؟ یہ دفء کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے چوپاوں کے ذریعے سے اون تم کو فراہم کیا، اور ان میں بہت سارے منافع ہیں، اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، بڑے مزے مزے لے کے بریانی بناتے ہو، حریز بناتے ہو، مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہو، کھاتے ہو ضرور، لیکن یاد نہیں کرتے ہو کہ ہم کس طرح تمہاری زندگی کا شاندار انتظام زمین پہ کیے ہیں. اس کے بعد گاؤں کے منظر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. انسانوں، جب ان مویشیوں کو تم چرا کر واپس لے کے آتے ہو، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے، تمہیں بڑی فرحت حاصل ہوتی ہے اس منظر کو دیکھ کر. شہر کے وہ نوجوان، شہر کے وہ لوگ جو گاؤں کے وہ منظر نہیں دیکھتے، اس منظر کو وہ کیا پسند کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، جب مویشی چر کے آتے ہیں، ایک بہترین منظر، پورے گاؤں میں زندگی چلی آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مویشی چر کے آتے ہیں تو ان کے اندر جمال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے. اور جب ان کو چرنے کے لیے تم چھوڑتے ہو، اس وقت بھی ایک خوبصورت منظر اور ان مویشیوں میں خوبصورتی ہوتی ہے. اور پھر یہ مویشی کیا ہیں؟ مویشیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مویشی تمہارے سامان کو ڈھوتے ہیں اور ایسے ایسے مقامات پر لے جاتے ہیں ان سامانوں کو جہاں پہ تم اپنی پوری کوششوں کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتے. إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ چوپائے ہم نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں. حیدرآباد اور شہروں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پہاڑوں پہ چلے جائیے جہاں پر چھوٹے چھوٹے بکرے ان مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ بکرا وہاں پہ پہنچا کیسے. آدمی تمام تر تدبیروں کے باوجود اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا.
لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ چوپایا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. وہ اونٹ آدمی کے سامان کو لے کے صحرا میں چلا جاتا ہے جہاں پہ آدمی اس سامان کو لے کے صحرا میں جا نہیں سکتا. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا رحیم ہے اور کریم ہے. یہ ہو گیا وہ چوپائے جن کا دودھ تم پیتے ہو، جن کا گوشت تم کھاتے ہو، جن کے اون کے ذریعے سے تم اپنی پوشاک بناتے ہو، اور جن کے اوپر تم سامان رکھ کے ایسے مقامات پہ پہنچاتے ہو جہاں پہ تمہارا جانا بہت مشکل ہے، اور صبح چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، شام میں انہیں ریسیو کرتے ہو چرنے کے بعد، اور اس منظر کو دیکھ کے تمہیں فرحت نصیب ہوتی ہے. اب آؤ، وہ بار برداری کے جانور ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں جو تمہیں تمہاری سواری کا کام کرتے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. گھوڑے ہم نے تمہارے لیے بنائے، اور ہم نے خچر تمہارے لیے بنائے، ہم نے گدھے تمہارے لیے بنائے. لِتَرْكَبُوهَا، جس کو تم سواری کے طور پر استعمال کرتے ہو، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے آرام دہ سواری کے طور پہ اسے استعمال کرتے ہو. نہ ہی یہ سواری ہے بلکہ تمہاری زندگیوں کے لیے ایک زینت ہے، ایک خوبصورتی ہے. یہ تو تمہاری آنکھوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ہمارے احسانات جنہیں ہم گنا رہے ہیں تم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ایسی کئی چیزیں بنائے ہیں جو تم جانتے تک نہیں ہو. پھر اس کے بعد وہ عظیم الشان نعمت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، جس سے بڑی زمین و آسمان کے درمیان کوئی نعمت نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی ہدایت. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. زمین پہ بہت سارے کجی کے راستے ہیں، کہیں ہندو مت ہے، کہیں بدھ مت ہے، کہیں کمیونزم ہے، کہیں پوجا پرستی ہے، کہیں اور ہے. بہت سارے کجی کے راستے ہیں، لیکن یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سیدھے راستے کو بتاتا ہے. یہ عظیم الشان نعمت، قیامت تک لے ایسی نعمت پھر زمین پہ نہیں آ سکتی. زمین و آسمان کے درمیان اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی کہ اللہ کسی کو ہدایت دے دے، اور تمام کجی کے راستوں میں قرآن لوگوں کے سامنے واضح طور پہ سیدھے راستے کو، صراط المستقیم کو پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تم تمام کے تمام کو ہدایت دے دیتا. اس کے بعد توجہ ہٹاتا ہے. ابھی بارش ہو رہی تھی جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے تھے. کہتا ہے کہ یوں ہی انجان بن کر ان بارشوں کو نظر انداز نہ کرو، ذرا غور کرو کتنا عظیم الشان احسان ہے ان بارشوں میں. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسایا، اس میں تمہارے پینے کے لیے پانی ہے. بغیر پانی کے کتنے دن گزار سکتے ہو؟ جب ہم آسمان سے برساتے ہیں تمہارا زمین کا واٹر ٹیبل بھی اوپر آ جاتا ہے، ورنہ 2,000 روزن مارتے ہو 2,000 فٹ اندر زمین میں پانی کا ایک خطرہ نہیں نکلتا. جب ہم آسمان سے برساتے ہیں بارش، اور ندی نالے بہ کر اور تمام دریا بہ جاتے ہیں اور تالاب بھر جاتے ہیں، اور تمہارا واٹر ٹیبل بھی اوپر کی طرف آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے تم پانی حاصل کرتے ہو، اور اسی بارش کے ذریعے سے ہم زمین میں نباتات اگا دیتے ہیں، اور اسی میں سے وہ چیز بھی اگا دیتے ہیں جو تم اپنے مویشیوں کو چارے کے طور پہ کھلاتے ہو. وَيُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس بارش کے ذریعے سے ہم اگاتے ہیں. کیا کیا اگاتے ہیں؟ کھا پی کے شکر کے 2 الفاظ ہمارے لیے تم بولتے نہیں ہو. اس بارش کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟
کتنا بہترین نظام بنا کے رکھا ہے تمہارے رزق کے لیے. اس بارش کو برسا کے اس کے ذریعے سے ہم اگا رہے ہیں کیا؟ بہ زرع، زراعت کو اگا رہے ہیں. کھانے پینے کے لیے چاول کے، دھان کے کھیت اگا رہے ہیں، گیہوں کے کھیت اگا رہے ہیں، دالوں کے کھیت اگا رہے ہیں. ہر چیز جو حلق سے اتر رہی ہے وہ اگ کیسے رہی ہے؟ اس بارش کے ذریعے ہی سے. اور زیتون اور کھجور اور انگور، بڑے مزے سے کھا لیتے ہو انگور کو، ہمیں یاد تک نہیں کرتے، ہمارے احسان کا بدلہ ہی نہیں دیتے ہم کو. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے ثمرات کے اس بارش کے ذریعے سے ہم اگا دیتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اے غور و فکر کرنے والو، اس میں تمہارے لیے زبردست اور عظیم الشان نشانی ہے. غور کرو، ہمارے احسان کو یاد کرو. خشیت نہیں کھاتے، ہمارے احسانوں کا پاس نہیں کرتے، ہماری کھاتے ہو دوسروں کی گاتے ہو. یہ تو ہم نے تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. اب ذرا فلکیات کی طرف تو دیکھو، کیسے ہم نے بہترین نظام تمہارے اپنے جسموں کے لیے، تمہارے اپنے سکون کے حصول کے لیے ہم نے بنا کے رکھا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْأَنْهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. فلکیات کی طرف دیکھو، ہم رات کو لے کے آتے ہیں، دن کو لے کے آتے ہیں، ان تمام کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. سورج کو مسخر کیا ہے، چاند کو مسخر کیا ہے. آسمان پہ جتنے تارے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے مسخر کر دیے گئے ہیں. یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ انسانوں تمہاری خدمت کے لیے ہم نے لگا دیا ہے. کیا ناقدری کر رہے ہو تم ہماری؟ کبھی رات میں اپنے آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ، دیکھو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کتنے اونچائی سے تمہاری زندگی کے انتظامات کر دیے ہیں. عقل رکھنے والوں، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر زمین پہ پھیلے ہوئے رنگوں کا تذکرہ، یہ تمام کے تمام رنگیں ہم نے تمہاری زندگی کے لیے رکھ دیے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. زمین پہ جتنے رنگ پھیرے ہوئے، لال، پیلے، اودے، ہزاروں قسم کے رنگ، یہ کس لیے ہیں؟ یہ تمہارے لیے ہیں، تمہاری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہیں. جاننے کے لیے کہ یہ رنگ ہے تو اس میں کون سا منرل ہے، اس میں کون سا کیمیکل ہے، یہ انسانوں کے لیے کون سی فائدہ مند چیز ہے. وما ذرع لکم فی الارض، جو کچھ بھی رنگ ہے، مختلفاً الوانہ، جو بھی رنگ زمین پہ موجود ہے وہ تمہارے لیے. لکم وما ذرع لکم فی الارض، زمین پہ جو بھی رنگ ہے وہ تمہارے لیے. خالی بہترین کپڑوں کے رنگوں کی حد تک اپنی زندگی بنا کر چھوڑ دیے ہو. خواتین جاتی ہیں اور صرف رنگوں کی دنیا میں پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن ان رنگوں میں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی اہمیت رکھی ہے، جس کے ذریعے سے جو رنگ کس لیے اس شے کو ملا ہے، وہ کیا چیز اس کے اندر موجود ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اچھا، زمین پہ رہتے ہو، سمندروں سے اتنی دور رہتے ہو، لیکن سمندروں کو ہم نے تمہارے لیے کس طرح مسخر کر دیا. ہمارے احسانات کو تو یاد کرو. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَخْرُجُوا مِنْهُ کیا ہے شیخ صاحب؟ لِتَخْرُجُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا.
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَخْرُجُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. اس کے اندر سے تم بہترین پاک و صاف گوشت تم کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. ارے اس کے اندر سے تم وہ موتی اور بہترین پہننے کی چیزیں، خوبصورت چیزیں بھی نکالتے ہو. خالی جا کے جویلر صاحب کے پاس موتی خرید کے آ جاتے ہو پیسے دے کر، توجہ نہیں کرتے کہ یہاں پہ کیسے آیا اس جویلر کے پاس، ہم نے کیا انتظام بنا کے رکھا ہے اس کے لیے. وہ موتی کہاں سے نکلے؟ وہ موتی سمندر سے نکلے، اور وہ سمندر ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بیٹھے بیٹھے گاڑی پہ پہنچ جاتے ہو پیٹرول پمپ پہ اور کہتے ہو کہ پیٹرول ڈالو. کیسے پہنچا؟ کبھی ہمارے احسان کے بارے میں تم نے غور کیا؟ پالمولین آئل کھاتے کھاتے بریانی میں بنا ڈال کے کھا جاتے ہو. کبھی غور کیا کہ پالمولین آئل تمہارے پاس کہاں پہنچا؟ پیدا تو ہوا روس میں، پیٹرول تو نکلا کسی اور مقام پر، اور تم تک کیسے پہنچا؟ ہم نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اس کے سینوں پہ چلنے والے جہاز ان چیزوں کو لے کے تمہارے پاس آتے ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم تجارت کا کام انجام دو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ سمندر ہے، یہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی. سمندروں سے ہزاروں کلومیٹر دور، لیکن سمندر ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. پیٹرول پہنچانے کے لیے، کھانے کی اشیاء پہنچانے کے لیے مستقل اس کے سینے پہ جہاز اور کشتیاں چلتی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد ذرا پہاڑوں کی طرف دیکھو، کیا ہم نے زندگی کا سامان مہیا کر رکھا ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم نے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیے ہیں تاکہ وہ زمین تم کو لے کے لڑک نہ جائے. اگر زمین لڑکنے والی ہوتی ایک گھر ہم لوگ بنا نہیں سکتے زمین پر. کیا خوبصورت بلڈنگ بنے ہیں، کسی کی 2 کروڑ کی، کسی کی 5 کروڑ کی. کوئی کم پیسے والا 20-25 لاکھ کا تو گھر بنا ہی لیتا ہے. ارے کبھی سوچ اللہ کا کتنا عظیم الشان احسان ہے کہ اللہ نے اس زمین کو پکڑ کے رکھنے کے لیے ان پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. ان تمید بکم، گاڑ دیا ہے. اور بہترین مکانات، ہائی رائز بلڈنگز جو شہروں کی اسکائی لائن کو خوبصورت بناتی ہے. کیسے ہوا؟ ہم نے پہاڑ کو گاڑ کر تم پہ احسان کیا. اور زمین پہ ہم نے دریاؤں کو بہا دیا، راستے بنا دیے. آج تم سمجھتے ہو کہ یہ راستے بنے ہیں یہاں سے بامبے چلے جاؤ، نہیں، یہ آدم کے زمانے سے ہیں راستے. اللہ نے بنا دیا. چھوٹے سے پگڈنڈیاں تھے، وہیں سے بنتے بنتے اتنا بڑا راستہ ہو گیا. کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ آج کے راستے ہیں، نہیں. آج تو ان راستوں کو ڈیولپ کر کے ذرا چوڑا کر دیا گیا، دیٹس آل. ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے گاڑیاں چلنے کے لیے ہو گیا، لیکن راستہ تو پہلے ہی سے موجود تھا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وعلامات، زمین پہ ہم نے علامات رکھ دی ہیں. وبالنجم ہم یہتدون، یہ ستارے جو آسمان پہ ہے وہ بھی تمہارے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں. صاحب ایک 4 کلومیٹر کے بعد پیپل کا جھاڑ آتا ہے، وہاں سے رائٹ کو مڑ جاؤ، علامت ہے پیپل کا جھاڑ. اور تھوڑا چلے جاؤ، ایک وادی کے بعد بائیں طرف مڑنا پڑے گا، وادی علامت ہے. یہ علامتیں انسانوں کی ہدایت کے لیے.
ورنہ یہ اپنے جائے مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے وہ علامات کے بغیر. یہ علامات کس نے رکھ دیے ہیں؟ وہ علامات یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے علامات. وَمِن نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ. رات کا سفر کرنے والے اور نیوی میں کام کرنے والے اور ملٹری میں کام کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح نارتھ سٹار کو دیکھ کر آسمان پہ اپنے رات میں راستوں کو طے کرتے ہیں. یہ ستارے کیوں رکھے گئے ہیں؟ تاکہ رات کے وقت بھی تمہاری ہدایت کا سامان ہو، تم راستے سے گزرو. بھائیو، یہ احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد دو باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. ارے وہ جو یہ سب کچھ بناتا ہے اور وہ جو کچھ بھی نہیں بناتا، کہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور و فکر کرو. تمہاری زندگی زمین پہ بہتر گزرے، اس کی ایک جھانکی ہم نے 2 پنوں پہ قرآن مجید کے پیش کر دی، عقل دل ہو گئی. یہ سب کچھ بنانے والا جو مچھر کا پر تک نہیں بنا سکتے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل کے ناخن لو. اور دوسری بات کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور احسانوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. You may not count, you lose the count. اللہ کے احسانات ہیں. ایک جھلکی ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی. جب آدمی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے کہ وہ احسانات ایسے ہیں اور میرا عمل یہ ہے. یہ خشیت ہے. یہ خشیت. انڈیویجولی جو احسانات ہو رہے ہیں وہ تو الگ ہی ہیں. یہ عام زندگی زمین پہ گزارنے کے لیے جو ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اس کی ایک جھانکی سورۃ النحل کے ابتدائی آیتیں. دوسرا، خشیت کے تحت ایک تو محسن ہو جس سے خشیت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کا محسن ہے. ایک چیز بھی اگر نکال دو، آج بند ہے، پیٹرول نہیں ملتا ہے تو کئی کام ہمارے ٹھپ ہو جاتے ہیں. اس سے کہ نعمتیں چل رہی ہیں، آدمی کا احساس نہیں ہوتا. احساس کب ہوتا ہے؟ جب بینائی کھینچ لیتا ہے مالک. کیا بہترین نعمت تھی، مولا میں ہر چیز دیکھ سکتا تھا، آج میں کچھ نہیں دیکھ سک رہا ہوں، زارو خطار لونے لگتا ہے. جب تک آنکھیں ہیں ہر چیز دیکھ لی. فلمیں سینچریاں بنا دی فلمیں دیکھنے کی. نامحرم عورتیں ٹی وی پہ گھور گھور کے دیکھا، ٹی وی کے خلاف بولا. بولے ٹی وی کے خلاف کیوں بولا؟ کیوں؟ آنکھیں ہیں. جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی، جب روتا ہے مالک میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، تیری جائز چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سک رہا ہوں مولا. جب یہ آنکھیں تھی ناجائز سے میں تلذذ حاصل کرتا تھا، اب میں جائز چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سک رہا ہوں مولا. اللہ تعالیٰ کا آدمی کو احسان مند ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہر طرح کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنے نفسوں پہ انہوں نے زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر
یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنے بڑے گناہ ہوں گے میری چادر عفو سے ڈھانپ لے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. کتنا بڑا گناہ کر کے آؤ، بس میری طرف ایک قدم آؤ، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. مفسرین کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کو رقم کرتے ہوئے، قرآن مجید کی سب سے بہترین خوشخبری دینے والی آیت ہے یہ. اس سے خشیت کھانا ہے، ڈرنا ہے. مجھ سے گناہ ہو گئے، تیرے یہ احسان ہے اور مجھ سے گناہ ہو گئے، لیکن پھر بھی تو معاف کرے گا. من خشی الرحمن میں یہ تصور ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گئے لیکن وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے مجھے. حضرات گرامی، ایک تو ہے معاف کرنا، دوسرا معاف کرنے پر خوشی کا اظہار کرنا. اور خوشی بھی کتنی آدمی بیان نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی اللہ تعالیٰ کی خوشی کا اظہار فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتا ہے. بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث. اللہ افرح بتوبۃ عبدہ المؤمن من رجل نزل فی ارض دویۃ مہلکۃ معہ راحلتہ علیہا طعامہ و شرابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتوبۃ عبدہ المؤمن، ایک مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. کس سے زیادہ؟ وہ شخص ہے جو اپنے اونٹ پر یا اپنی سواری پہ اپنا طعام اور اپنا پانی سب کچھ سامان زندگی لے کے سفر کے لیے نکلا اور ایک ایسے مقام پر وہ پڑاؤ کیا جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فی ارض دویۃ مہلکۃ، جہاں پہ سامان زندگی کم اور اسباب ہلاکت بہت زیادہ. سامان زندگی کم لیکن اچانک اس کو وہاں پہ تھک کے وہاں پہ رکنا پڑا. فوضع رأسہ فنام نوما، وہاں پہ رکنے کے بعد اس نے کہا کہ تھوڑا سو جائیں گے. رکا، اپنے سر کو ٹیک لگایا اور ایک نیند کے لیے سو گیا. فنام نوما، سو گیا. فاستيقظ، تھوڑی دیر کے بعد نیند ہوشیار ہوئی. وقد ذهبت راحلته، کیا دیکھتا ہے کہ اچانک اس کی سواری غائب ہو گئی، چلی گئی، جا چکی. وقد یعنی جا چکی، اٹ ہیڈ گون. نہیں ہے جہاں پہ اسباب ہلاکت اتنے زیادہ، سامان زندگی بہت کم، دور دور تک کوئی زندگی نہیں، وہاں پہ پوری زندگی کا دار و مدار اپنی سواری، اپنا پانی، اپنا کھانا، اور اچانک غائب. فطلبها، اب اس کے لیے سرگرداں ہوا، ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر. کیسا سرگرداں ہوا؟ اذا اشتد علیہ الحر والعطش وما شاء اللہ، اتنا گھوما کہ یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت بڑھ گئی. فقال، مایوس ہو گیا. مایوس ہو کے اس نے کہا ارجع الى مکانی الذی کنت فیہ فانام حتی اموت. اس نے کہا کہ بھئی اب اتنا گھوما پھرا، وہ اب ملا نہیں، اب موت ہی ہے سامنے، اب چلو جہاں پہ ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہیں چلتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں. فانام حتی اموت، یہاں تک کہ ہم مر جائیں گے. وہیں پہ گھوم پھر کے مرنے کے بجائے آرام سے سوتے ہوئے مر جاؤ. فوضع راسہ علی ساعدہ لیموت، اس نے اپنے سر کو اپنے بازو پہ ٹیکا اور سو گیا. اور کیوں سویا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیموت، مرنے کے لیے سو گیا.
کوئی امید ہی نہیں ہے زندگی کی. اچانک فاستيقظ، آنکھ کھلی اس کی. اذا راحلته عنده علیہا زادہ وشرابہ. جو ہی آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہے کہ سواری سامنے موجود ہے. نہ ہی سواری بلکہ سواری کے اوپر کھانے اور پینے کی پوری اشیاء موجود ہیں. اب خوشی کا کیا عالم ہوگا. متفقن علیہ حدیث میں خوشی میں اس کی زبان جو لڑکھڑائی اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑائی، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. لیکن یہاں پر بخاری اور مسلم نے جس حدیث کو نوٹ کیا ہے یہ الفاظ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِذَادِهِ بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ. اللہ تعالیٰ کو بندے مومن کی توبہ کرنے پر اس مسافر کو جب سواری مل جاتی ہے جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. اشد فرحا، کوئی ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کا؟ یہ کس کے لیے؟ ہم کریں گناہ، ہم تلذذ حاصل کریں، ہم لذتیں کریں اور ہم پلٹیں تو اس کو یہ خوشی ہو رہی ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی. ارے یہ خوشی بھی اللہ کو فراہم نہیں کر سکتے. گناہ تم کرو اور پلٹو اور اسے خوشی ہوگی، اور اس مسافر سے زیادہ خوشی ہوگی جو موت کے لیے سویا تھا لیکن اچانک زندگی سامنے آ گئی اس کے. خشیت میں یہ دوسرا پوائنٹ ہے. خشیت میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان تمام کے باوجود اگر اس کو غصہ آ جاتا ہے تو سزا دیتا ہے. اس لیے بھی ڈرنا ہے. ایک تو اس کے احسانوں کا استحضار کرنا ہے، ذہن میں تصور رکھنا ہے کہ تیرے یہ احسان ہے اور میرا یہ جواب ہے. دوسرا یہ تصور کہ میرے گناہ وہ معاف کرنے والا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا میرے گناہوں کو کون معاف کرے گا، اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بہت خوشی سے معاف کرتا ہے. تیسرا یہ کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو مجھے سزا دے گا. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے دونوں رخ پیش کرتے ہیں، نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. دونوں رخ. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، نبی انہیں ان کے سامنے کہہ دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں بے انتہا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جسٹ ڈکلیئر، تمام انسانوں کے سامنے کہہ دیجئے، میرے بندوں کے سامنے. اور یہی نہ رکیے، وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، انتہائی شدید ترین عذاب ہوگا. میرا ایک رخ یہ ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ میرا عذاب انتہائی شدید عذاب ہوگا. ڈرو، خشیت کھاؤ. کیا عالم ہوگا دوستو قیامت کا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ ترازو کو لا کے رکھ دیں گے. وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ ترازو لا کے رکھ دیں گے اور کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. جو بھی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کرے گا ہم اسے لے کر آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. ایک
معمولی دانے کے برابر کا عمل دنیا کا ہر آدمی نیگلیکٹ کر سکتا ہے. ماں نیگلیکٹ کر سکتی ہے, باپ نیگلیکٹ کر سکتا ہے, ہر آدمی نیگلیکٹ کر سکتا ہے, بٹ اللہ تعالیٰ اسے نیگلیکٹ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے لے کے آؤں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی, ذرہ برابر, سو مائنیوٹ, یرہو, وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا, جس نے ذرہ برابر برائی کی, مائنیوٹسٹ گناہ, یرہو, وہ بھی اسے دیکھ لے گا. تو بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے میں ایک دفعہ یاد دلا دوں کہ خشیت میں 3 پہلو ہیں. ایک محسن, اللہ تعالیٰ کے احسانات. دوسرا, اللہ تعالیٰ بے پناہ گناہوں کو معاف کرنے والا. اور تیسرا, وہ ناراض ہو جائے گا تو عذاب دے گا یا سزا دینے والا. اس لیے خشی الرحمن بالغیب, ایک تو احسان مندی کے ذریعے دبے رہنا ہمیشہ, دوسرا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا, تیسرے ڈرتے رہنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے سخت پوچھ گچھ نہ کر لے, اس سے ڈرتے رہنا. یہ خشی الرحمن بالغیب, اگر یہ 3 کیفیتیں آدمی کے اندر موجود ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, جنت اس کے پاس لے کے آئی جائے گی اور دور نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان جنتیوں کا مکین بنائے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ.